حویلی کے بیرونی دالان میں اس پر گہما گہمی عروج پر تھی۔ گاؤں کے معززین اور خانہ خاندان کے قریبی رشتہ دار بڑی بڑی گاڑیوں سے اتر کر سیدھے بیٹھک کی طرف جا رہے تھے۔ یار شارق میری بات سن، غصہ کم کر، اس طرح جلدی میں فیصلہ کرے گا تو پچھتائے گا۔ کاشف نے بیٹھک کے ایک کونے میں کھڑے شارق خان کا کندھا ہلایا۔ کاشف شارق کا لنگوٹیا یار تھا، مزاج کا ذرا ہنسمکھ اور زندہ دل، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر بھی سنجیدگی تھی۔ شارق نے جھٹکے سے کاشف کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں اور مٹھیاں بھینجی ہوئی تھیں۔ پچھتاوا کاشف، پچھتاوے وہ ہے جو دل میں رحم ہوتا ہے۔ میری چھوٹے بھائی کی لاش گھر آئی ہے اور تم مجھے صبر کی تلقین کر رہے ہو۔ شارق کی آواز میں شعر کی سی غراہٹ تھی۔ میں صبر کا نہیں کہہ رہا میرے بھائی، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ گولی کس نے چلائی یہ ابھی پکا معلوم نہیں ہوا۔ بس ایک افواہ اڑی اور تم نے ہتھیار اٹھا لیے۔ کاشف نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ افواہ نہیں ہے۔ شارق نے سامنے پکڑی لکڑی کی میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ پرویز ملک کی زمین پر عامر کی لاش ملی ہے۔ ہماری اور ان کی خاندانی دشمنی کوئی نئی نہیں ہے۔ میرے دادا کا خون بھی اس کے سر ہے اور اب میرے معصوم بھائی کا بھی۔ اسی دوران بیٹھک کا باری دروازہ کھلا اور شارق کے تایا خان زمان اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر عیاری اور غصے کا عجیب امتزاج تھا۔ شارق، باہر پنچایت بیٹھ گئی ہے۔ پرویز ملک کے خاندان والے بھی آئے ہیں، لیکن وہ خود نہیں آیا، ڈرپوک کہیں کا۔ خان زمان نے لاٹھی زمین پر مارتے ہوئے کہا، وہ نہیں آیا تو کیا ہوا، اس کا باپ تو آیا ہوگا۔ میں خود باہر جا رہا ہوں۔ آج اس دشمنی کا فیصلہ خون سے ہی ہوگا۔ شارق نے اپنی پشت سے بندھی گن کو چھوا۔ رکو شارق، کاشف آگے بڑھا، پنچایت کا فیصلہ سن لو پہلے۔ ملک صاحب اکیلے نہیں آئے، پورے گاؤں کے بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں۔ شارق خان بھاری قدم اٹھاتا ہوا باہر لان میں بڑی پنچایت کی طرف بڑھا۔ وہاں سفید داڑھی والے بزرگ چودھری رحمان اونچی کرسی پر بیٹھے تھے۔ سامنے ملک خاندان کے بزرگ سر جھکائے بیٹھے تھے، جن کے چہرے پر خوف صاف آیا تھا۔ ہاں تو ملک صاحب، آپ کے بیٹے پرویز نے خان خاندان کا چراغ گل کیا ہے، اب اس کا حساب کیا ہوگا؟ چودھری رحمان نے کڑکدار آواز میں پوچھا۔ پرویز ملک کے بوڑھے باپ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی پگڑی اتاری اور چودھری کے پیروں میں رکھ دی۔ چودھری صاحب، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اگر شارق خان نے پلٹ کر وار کیا تو میرا پورا خاندان مٹ جائے گا۔ پرویز سے غلطی ہوئی یا جو بھی ہوا، ہمیں معاف کر دیں، ہم جرمانہ بھرنے کو تیار ہیں۔ بوڑھی کی آواز میں رونے کی آواز شامل تھی۔ جرمانہ؟ شارق خان آگے بڑھا، اس کی آواز دالان میں گونجی۔ ملک صاحب، اپنے بیٹے کی قیمت تم پیسوں سے لگاؤ گے؟ خان کا خون اتنا سستا نہیں ہے۔ پھر تم ہی بتاؤ شارق بیٹا، تم کیا چاہتے ہو؟ چودھری رحمان نے شارق کی طرف دیکھا۔ شارق نے چند لمحے گہرا سانس لیا۔ اس کی نظریں ملک صاحب پر ٹکی۔ خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، لیکن میں پرویز کی اتنی آسان موت نہیں دوں گا۔ میں چاہتا ہوں وہ روز مرے۔ صاف صاف بات کرو خان، چودھری نے کہا۔ بیرون ملک کی ایک چھوٹی بہن ہے نا، گل نور؟ شارق کے لہجے میں صفاقی اتر آئی۔ میں اسے خون بہا میں مانگتا ہوں، وہ میرے گھر کی لونڈی بن کر آئے گی، تبھی میرے بھائی کا خون بخشا جائے گا، ورنہ کل صبح ملک خاندان کا کوئی مرد زندہ نہیں بچے گا۔ یہ سنتے ہی دالان میں سناٹا چھا گیا۔ کاشف نے دھچکے سے شارق کو دیکھا۔ اسے اپنے دوست سے اس سنگدلانہ فیصلے کی امید نہیں تھی۔ شارق، وہ 15 سال کی بچی ہے، اس کا اس دشمنی سے کیا لینے دینا؟ کاشف نے دھیمی آواز میں شارق کے کان میں کہا۔ چپ رہو کاشف، میرے بھائی کی عمر بھی 20 سال ہی تھی۔ شارق نے ٹوک دیا۔ بوڑھے ملک صاحب نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ شارق خان، وہ معصوم ہے، اس سے کچھ مت کہنا، وہ تو ابھی دنیا کو جانتی بھی نہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ملک صاحب، کل شام تک لڑکی میری حویلی میں ہونی چاہیے، ورنہ اپنے بیٹوں کے جنازوں کو تیاری کر لیں۔ شارق یہ کہہ کر مڑا اور اندر کی طرف چل دیا۔ اگلے دن کی شام حویلی میں ماتم کا ماحول تو تھا ہی، لیکن اب ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ حویلی کی بوڑھی نوکرانی رحیمہ بی بی شارق کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ چھوٹے خان، وہ لوگ لڑکی کو چھوڑ گئے ہیں، رحیمہ بی بی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ شارق، جو کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ پی رہا تھا، مڑا۔ کہاں ہے وہ؟ کمرے میں ہے، بہت رو رہی ہے، رو رو کر اب تھک کر سو گئی ہے۔ معصوم بچی ہے خان، اس پر تھوڑا رحم۔ رحیمہ بی بی، آپ اپنا کام کریں، مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں کہ کس پر رحم کرنا ہے اور کس پر نہیں۔ شارق نے سخت لہجے میں کہا تو بوڑھی نوکرانی چپ چاپ سر جھکا کر چلی گئی۔ شارق نے سگریٹ کا آخری کش لیا، اسے پاؤں تلے مسلا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے دل میں اس وقت صرف عامر کا چہرہ گھوم رہا تھا اور دماغ میں انتقام کی آگ لگی ہوئی تھی۔
اس نے جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ کمرے کے بڑے سے بستر پر سرخ و روسی جوڑے میں ملبوس ایک چھوٹی سی لڑکی بالکل بے فکری سے پھیل کر سو رہی تھی۔ اس کا گھونگھٹ ایک طرف ہٹا ہوا تھا، جس سے اس کا انتہائی معصوم اور معصومیت سے بھرپور چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شارق پل بھر کو اس معصوم کو دیکھ کر پتھر سا ہو گیا۔ اس کے حسن اور معصومیت کا ایک رعب تھا جو کسی بھی سخت دل کو پگھلا سکتا تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے شارق کو یاد آیا کہ یہ اسی پرویز ملک کی بہن ہے جس نے اس کے بھائی کو مارا تھا۔ تو تم یہاں آرام سے سو رہی ہو؟ شارق کی آواز کمرے میں گونجی۔ وہ آگے بڑھا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے غصے اور وحشت میں اس کے لمبے ریشمی بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اسے زور سے جھٹکا دے کر نیند سے کھڑا کر دیا۔ چھوڑی امی! گل درد کی شدت سے کرہا اٹھی۔ اس کی نیند سے مخدوش اور مخمور آنکھیں یکدم کھل گئی، جن میں خوف اور درد صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ شارق نے اس کے چہرے کو اپنے بالکل قریب کیا۔ امی کو بھول جاؤ لڑکی، اب اس حویلی میں تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ گل نے روتے ہوئے شارق کے مضبوط ہاتھوں کو اپنے چھوٹے ہاتھوں سے ہٹانے کی کوشش کی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے گھر جانے دیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر تو ابھی شروع ہے گل، تم یہاں راج کرنے نہیں آئی، تم اپنے بھائی کے گناہوں کی سزا بھگتنے آئی ہو۔ شارق نے اسے بستر پر واپس جھٹک دیا۔ گل نور بستر پر گری اور سسکیاں لینے لگی۔ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس کے منہ سے آواز بھی مشکل سے نکل رہی تھی۔ اسی رات حویلی کے دوسرے حصے میں شارق کے تایا خان زمان اپنے بیٹے کامران کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ دونوں کے چہروں پر ایک عجیب سی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ ابا، شارق نے تو واقعی اس لڑکی کو خون بہا میں رکھ لیا۔ آپ کا کیا پلان ہے؟ کامران نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی کا آنا ہمارے لیے اچھا ہی ہوا ہے کامران، شارق اب اس لڑکی کے چکر میں الجھا رہے گا اور ہم پیچھے سے ملک خاندان کی باقی زمینوں پر بھی قبضہ کر لیں گے، خان زمان نے عیاری سے کہا۔ لیکن ابا، اگر شارق کو پتہ چل گیا کہ عامر کو پرویز نے نہیں بلکہ… کامران نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ خاموش! خان زمان نے غصے سے کامران کو گھورا۔ یہ دیواریں بھی کان رکھتی ہیں، وہ راز کبھی باہر نہیں آنا چاہیے، ورنہ شارق سب سے پہلے ہم دونوں کو گولی مارے گا۔ عامر کے قتل کا سچ صرف ہمارے درمیان ہی رہے گا۔ باہر کھڑکی کے پاس سے ایک سایہ تیزی سے گزرا، لیکن کمرے میں بیٹھے دونوں باپ بیٹا اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ کوئی ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور شارق خان کے تایا خان زمان کے بیٹھک کے باہر کھڑکی کے پاس کھڑا وہ سایہ تیزی سے دائیں طرف اڑا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ وہ کاشف تھا جو شارق کو ڈھونڈتا ہوا وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں خان زمان اور کامران کی ادھوری باتیں پڑ چکی تھیں۔ عامر کے قتل کا سچ، اس کا مطلب ہے پرویز ملک نے گولی نہیں چلائی۔ کاشف نے حویلی کے دلان کی طرف بڑھتے سوچا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ بغیر کسی پکے ثبوت کے شارق کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ شارق اس وقت غصے کے اس مقام پر تھا جہاں وہ سگے باپ کی بھی نہ سنتا۔ دوسری طرف شارق کے کمرے میں گٹھن اور خوف کا راج تھا۔ گل نور بستر کے ایک کونے میں سمٹی اپنے گھٹنوں میں سر دیے لگاتار رو رہی تھی۔ سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں لپٹی وہ 15 سال کی معصوم لڑکی، جسے گھر والے پیار سے گل کہتے تھے، اس وقت اپنی زندگی کی سب سے ہولناک رات کاٹ رہی تھی۔ شارق کمرے کے دوسرے کونے میں صوفے پر بیٹھا گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ شارق کی بھاری اور کڑکدار آواز کمرے میں گونجی۔ گل نے سہم کر سر اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور ناک غصے اور روتے روتے سرخ ہو چکی تھی۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، میری امی بیمار ہے، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ گھر؟ شارق کے چہرے پر ایک تلخ اور شفاف مسکراہٹ ابھری۔ وہ اٹھا اور بھاری قدموں سے چلتا ہوا گل کے بالکل قریب آیا۔ گل نور، اپنے دماغ سے گھر جانے کا فیصلہ اور خیال نکال دو۔ تم یہاں اپنے بھائی کا خون بہا بن کر آئی ہو، اب تمہاری زندگی اسی کمرے اور حویلی کے نوکروں کی طرح گزرے گی۔ لیکن میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ انہیں پھنسایا گیا ہے۔ گل نے روتے ہوئے کہا، لیکن پہلی بار تھوڑی ہمت دکھا کر اونچی آواز میں کہا، زبان سنبھال کر لڑکی۔ شارق نے غصے سے اس کی کلائی کو دبوچا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ گل کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ تمہارے بھائی کی وجہ سے میرا 20 سال کا معصوم بھائی، اور تم کہتی ہو اس نے کچھ نہیں کیا؟ اب یہاں رہ کر اپنے بھائی کے گناہوں کا حساب دو۔ شارق نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور کمرے کی بڑی لائٹ آف کر کے بیڈ کے پاس لگا چھوٹا لیمپ جلا دیا، جس سے پورے کمرے میں مدھم سا اندھیرا چھا گیا۔ وہ خود چادر تان کر بیڈ کے دوسرے کونے پر لیٹ گیا، جبکہ گل رات بھر اسی طرح سسکیاں لیتی رہی۔ اگلی صبح جب حویلی کی آنگن میں دھوپ پھیلی تو ماحول میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ رحیمہ بی بی نے کچن میں چائے کا پانی چڑھایا ہی تھا کہ شارق خان سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔
اس کے چہرے پر رات کی تھکن اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ رحیمہ بی بی، اس لڑکی گل کو بولو کہ نیچے آئے اور حویلی کی کام کاج سنبھالے۔ آج سے وہ اس حویلی کی بہو نہیں، صرف ایک گنہگار کی بہن ہے جسے یہاں کام کرنا ہوگا۔ شارق نے سر لہجے میں کہا۔ لیکن چھوٹے خان، وہ بھی بچی ہے، اسے تو حویلی کے طور طریقے بھی نہیں معلوم۔ رحیمہ بی بی نے طرز کھاتے ہوئے کہا، میں نے جو کہا ہے وہ کرو۔ شارق کی آواز اونچی ہوئی تو رحیمہ بی بی چپ چاپ اوپر کی طرف بھاگی۔ تھوڑی دیر بعد گل نور نیچے آئی۔ اس نے اب سرخ جوڑا اتار کر ایک سادہ سا سوتی سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کا معصوم چہرہ بنا کسی میک اپ کے بھی چمک رہا تھا، لیکن آنکھوں کے گرد ہلکے لال دائرے رات بھر رونے کی گواہی دے رہے تھے۔ ابھی وہ دالان میں پہنچ رہی تھی کہ شارق کی چچی نصرت بیگم اپنے کمرے سے نکلی۔ ان کے چہرے پر طنز اور نفرت صاف آیا تھی۔ آ گئی ملکوں کی بیٹی، بڑا ناز و نخرہ ہے تمہارا، رات کو آرام سے سوئی رہی اور اب اٹھ کر حویلی کی ملکہ بننے کی خواب دیکھ رہی ہو۔ نصرت بیگم نے گل کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے تانا دیا۔ گل نے سہم کر اپنے دوپٹے کو سر پر ٹھیک کیا اور دھیمی آواز میں بولی، جی چچی جی، مجھے جو کام کہیں گے میں کر لوں گی۔ چچی جی مت بولو مجھے، نصرت بیگم نے کڑک کر کہا، تم اس حویلی کی دشمن کی بہن ہو۔ جاؤ سیدھے کچن میں جاؤ اور رحیمہ کے ساتھ صفائی کرو۔ گل خاموشی سے سر جھکا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی نوک جھونک اور حویلی کے رویوں سے پہلا سامنا ہو چکا تھا۔ دوپہر کے وقت کاشف حویلی آیا۔ وہ سیدھا شارق کے پاس بیٹھک میں گیا۔ شارق اس وقت کچن کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اور خان صاحب کیا حال چال ہے؟ کاشف نے ہمیشہ کی طرح ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھیں شارق کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، چکر کیسے لگایا؟ شارق نے بغیر سر اٹھائے پوچھا۔ بس ایسے ہی اپنے یار کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا۔ سنا ہے تم نے وہاں بھی، میرا مطلب ہے گلی نور کو صبح ہی صبح کام پر لگا دیا۔ یا شارق تھوڑا تو رحم کھاؤ، 15 سال کی تو ہے وہ۔ کاشف کی کرسی آگے کرتے ہوئے کہا، کاشف تم میرے دوست ہو، میرے گھر کے معاملے میں دخل مت دو۔ شارق کا لہجہ سخت ہوا۔ اچھا بابا نہیں بولتا، ویسے چائے تو پلواؤ، تمہاری حویلی کی چائے کا تو میں ویسے ہی دیوانہ ہوں۔ کاشف نے مسکرا کر بات کو ٹالا۔ اسی وقت گلی نور چائے کی ٹرے ہاتھ میں لیے بیٹھک کے دروازے پر آئی۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اس کا پاؤں دروازے کی دہلیز سے ٹکرایا اور ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹنے ہی والی تھی کہ کاشف نے لپک کر ٹرے کو سنبھال لیا، لیکن چائے کا کچھ حصہ شارق کی میز پر پڑی فائلوں پر گر گیا۔ تم سے ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ شارق یکدم کھڑا ہوا، اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ گل ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ وہ میرا پاؤں ٹکرا گیا تھا، میں صاف کر دیتی ہوں۔ ضرورت نہیں ہے، باہر نکلو یہاں سے۔ شارق نے انگلی سے باہر کا راستہ دکھایا۔ کاشف نے بیچ بچاؤ کراتے کہا، ارے یار شارق، غصہ کیوں کر رہے ہو؟ انسان ہے، چاہ ہی تو گری ہے، تم تو ایسے چڑچڑی ہو رہے ہو جیسے نوکری سے نکال دو گے اسے۔ گل جلدی سے وہاں سے باہر نکل گئی۔ کاشف نے مسکراہٹ دبا کر شارق کو دیکھا کہ آج شارق غصہ کم کیا کر، ورنہ یہ معصوم لڑکی کسی دن ڈر کے مارے ویسے ہی بے ہوش ہو جائے گی۔ شارق نے کاشف کو گھورا، لیکن کچھ نہیں بولا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب گلی نور حویلی کے پچھلے حصے میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ وہ اپنے گھر کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ اچانک اس نے حویلی کے پچھلے گیٹ کے پاس کسی کی سرگوشی سنی۔ وہ آہستہ سے پودوں کی اونٹ میں ہوئی اور دیکھنے لگی۔ وہاں طاہر خان زمان کا بیٹا کامران کسی اوباش قسم کے آدمی سے چپکے سے باتیں کر رہا تھا اور اسے کچھ پیسے دے رہا تھا۔ یہ لو تمہارا حصہ، اور یاد رکھنا شارق کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ عامر کی مقبر تم نے کی تھی، ورنہ وہ جو جوتا نہیں چھوڑے گا۔ کامران کی آواز دھیمی لیکن صاف تھی۔ گلی نور کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے منہ کو بند کیا تاکہ اس کی چیخ نہ نکل جائے۔ عامر کی مخبری، اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے پانی کا پائپ چھوٹ گیا اور پانی کی تیز دھار سامنے پڑے لوہے کی بالٹی پر گری، جس سے زوردار آواز آئی، کون ہے وہاں؟ کامران نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ گلی نور کا دل حلق میں آ گیا۔ کون ہے وہاں؟ کامران کی کڑکدار آواز سن کر گلی نور کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ پودوں کے پیچھے بالکل ساکت کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ کو مضبوطی سے دبا رکھا تھا تاکہ سانس کی آواز بھی نہ باہر آئے۔ کامران بھاری قدم اٹھاتا ہوا اسی طرف بڑھ رہا تھا۔ گل نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ کامران کہاں رہ گئے ہو تم؟ چودھری صاحب بیٹھک میں تمہارے انتظار کر رہے ہیں۔ اچانک نصرت بیگم کی آواز گونجی جس نے کامران کے قدم روک دیے۔ آیا ابا، بس 1 منٹ۔ کامران نے پچھلے گیٹ کے پاس کھڑے آدمی کو جانے کا اشارہ کیا اور خود مڑ کر حویلی کے اندر چلا گیا۔ گلی نور نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ وہ جلدی سے کچن کی طرف بھاگی۔ اس کا دماغ سن تھا کہ عامر کے قتل میں تایا زاد بھائی کا کامران کا کیا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت حویلی میں اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔
رات کے وقت حویلی کی ڈائننگ ٹیبل پر سب رشتہ دار جمع تھے۔ شارق خان خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا جبکہ طارق خان زمان اور کامران اپنوں میں مگن باتیں کر رہے تھے۔ گولی نور سب کو پانی اور روٹیاں سرو کر رہی تھی۔ علی لڑکی ذرا ادھر آؤ، نصرت بیگم نے گل کو گھورتے ہوئے آواز دی۔ یہ سالن میں نمک کس نے ڈالا ہے؟ اتنا تیز نمک مارنا چاہتی ہو کیا ہمیں؟ گل نے ڈرتے ڈرتے شارق کی طرف دیکھا لیکن شارق نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ چچی جی میں نے نمک تو بالکل ٹھیک ڈالا تھا، رحیمہ بی بی نے چکھا تھا۔ گل نے دھیمی آواز میں صفائی پیش کرنی چاہی۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ نصرت بیگم نے چمچ میز پر پٹکا۔ خون بہا میں آئی ہو، کوئی ملکہ بن کر نہیں آئی جو تمہاری نقل اٹھائے۔ شارق دیکھو اپنی بیوی کی زبان، اب یہ ہم سے زبان لڑائے گی۔ شارق نے کھانا وہیں چھوڑا اور گہرا سانس لے کر گل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ گل، جو چچی کہہ رہی ہیں خاموشی سے سنو۔ کل سے کھانے کا کام رحیمہ بی بی ہی کریں گی، تم سے اب حویلی کی صفائی کا کام دیکھو گی، جاؤ یہاں سے۔ گل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بغیر کچھ کہیں وہاں سے کچن کی طرف چلی گئی۔ کامران نے عیاری سے مسکراتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ دونوں گل کو اس حویلی میں نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ اگلے دن دوپہر کو کاشف دوبارہ حویلی آیا۔ وہ صحن میں کھڑا شارق کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے گل کو برآمدے میں جھاڑو لگاتے دیکھا، وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ سلام بھابھی، سب خیریت تو ہے نا؟ چہرے پر اتنی بارہ کیوں بجے ہوئے؟ کاشف نے اپنی روایتی ہنسمکھ انداز سے پوچھا۔ گل نے جھاڑو روکا اور ادھر ادھر دیکھ کر دھیمی آواز سے بولی، کاشف بھائی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، لیکن یہاں کوئی دیکھ نہ لے۔ کاشف یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ میں نے کل شام کامران بھائی کو پچھلے گیٹ پر کسی آدمی سے باتیں کرتے سنا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ عامر بھائی کی مخبری اس آدمی نے کی تھی اور شارق بھائی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ گل نے جلدی جلدی پوری بات بتا دی۔ کاشف کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اسے اپنے شک پر یقین ہونے لگا تھا۔ گل، تم پکا سچ کہہ رہی ہو؟ تم نے خود اپنے کانوں سے سنا؟ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ گل کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ ٹھیک ہے تم پریشان مت ہو، اور یہ بات ابھی شارق کو بالکل مت بتانا، وہ غصے میں کچھ بھی کر بیٹھے گا، میں اس بات کا پتہ لگاتا ہوں۔ کاشف نے اسے تسلی دی۔ شام کو اچانک حویلی کا ماحول اس وقت بدل گیا جب شارق خان شدید کھانستے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور چہرہ بالکل زرد تھا۔ وہ سیدھا بیڈ پر لیٹ گیا اور کمبل اوڑھ لیا۔ رحیمہ بی بی کچن سے دوائی لے کر آئیں، لیکن شارق نے غصے سے ہاتھ مار کر دوا دور پھینک دی۔ مجھے کوئی دوا نہیں چاہیے رحیمہ بی، مجھے اکیلا چھوڑ دے، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ رحیمہ بی بی پریشان ہو کر باہر آئی تو سامنے گل کھڑی تھی۔ چھوٹے خان کو بہت تیز بخار ہے، لیکن وہ کسی کو اپنے آس پاس بھی آنے نہیں دے رہے۔ گل نے سوچا، پھر کچن سے ٹھنڈے پانی کا پیالہ اور پٹیاں لی اور خاموشی سے شارق کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ شارق آنکھیں بند کیے رہا تھا۔ گل نے نرمی سے اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھی۔ شارق جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور گل کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن بخار کی وجہ سے اس کے جسم میں سکت نہیں تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، آپ چپ چاپ لیٹے رہیں، بہت تیز بخار ہے آپ کو۔ گل نے پہلی بار حق جتاتے ہوئے کہا اور دوبارہ پٹی اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ شارق نے دوبارہ منع نہیں کیا، اس کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھی۔ گل رات بھر اس کے سرہانے بیٹھی پٹیاں بدلتی رہی۔ جب بھی شارق نیند میں عامر کا نام لے کر تڑپتا، گل نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیتی۔ شارق کو اس معصوم لمس میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا جس کا اعتراف اس کا مغرور دل کرنے کو تیار نہیں تھا۔ صبح جب شارق کی آنکھ کھلی تو بخار ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ گل بیڈ کے پاس ہی فرش پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ ابھی شارق کی چادر کے کونے کو چھو رہا تھا۔ شارق نے کچھ دیر تک اس کے معصوم اور تھکے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں گل کے لیے نرمی ابھر رہی تھی، لیکن جیسے ہی اسے اپنے بھائی عامر کا چہرہ یاد آیا، اس نے اپنے دل کو پھر سے پھتر کر لیا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور گل کو پاؤں سے ہلکا سا ہلا کر جگایا۔ اٹھو لڑکی، چائے کا وقت ہو گیا ہے۔ گل یکدم ہڑبڑا کر اٹھی۔ آپ کا بخار کیسا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، تم جا کر اپنے کام کرو، شارق نے سرد لہجے میں کہا، لیکن اس بار اس کی آواز میں وہ پرانی وحشت نہیں تھی۔ 2 دن بعد کاشف نے شہر کے ایک سستے سے ہوٹل میں اس آدمی کو ڈھونڈ نکالا جس سے کامران باتیں کر رہا تھا۔ کاشف نے اسے گن پوائنٹ پر لیا اور ہوٹل کے ایک بند کمرے میں لے گیا۔ سیدھی طرح بتاؤ تمہیں کامران نے کس بات کے پیسے دیے تھے، ورنہ یہ گولی تمہارے سر کے پار ہوگی۔ کاشف نے غصے سے کہا۔ وہ آدمی کانپنے لگا۔ صاحب میرا کوئی قصور نہیں ہے، کامران صاحب نے مجھے عامر خان کی گاڑی کا روٹ معلوم کرنے کو کہا تھا، اور جس دن عامر خان کا قتل ہوا اس دن پرویز ملک وہاں موجود ہی نہیں تھا، وہ تو شہر گیا ہوا تھا، گولی کسی اور نے چلائی تھی۔ کاشف کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ اس کا مطلب عامر کو پرویز ملک نہیں مارا؟ نہیں صاحب،
یہ سب خان زمان اور کامران کا پلان تھا تاکہ ملک خاندان کی زمینوں پر قبضہ کیا جا سکے اور عامر کو راستے سے ہٹایا جا سکے، کیونکہ وہ اپنے تائی کے غلط کاموں کے خلاف تھا۔ اس آدمی نے سارا سچ اگل دیا۔ کاشف نے اس آدمی کو وہیں رسیوں سے باندھا اور کمرے کو تالا لگا کر تیزی سے اپنی بائک کی طرف بھاگا۔ اسے یہ سچ فوراً شارق کو بتانا تھا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ حویلی میں اس وقت نصرت بیگم اور کامران ایک نئی سازش تیار کر چکے تھے۔ نصرت بیگم نے گل کے کمرے میں شارق کی مہر اور کچھ اہم کاغذات چوری کر کے گل کے کپڑوں کی الماری میں چھپا دیے تھے۔ شارق ذرا ادھر آؤ۔ نصرت بیگم نے دلان میں کھڑے ہو کر شور مچایا۔ شارق اپنے کمرے سے باہر آیا۔ کیا ہوا چچی، کیوں شور مچا رہی ہیں؟ تمہاری لاٹھی خون بہا والی لڑکی، اس نے تمہارے آفس کے قیمتی کاغذات اور خاندانی مہر چوری کیے۔ میں نے خود اسے تمہاری الماری سے کچھ نکالتے دیکھا تھا۔ نصرت بیگم نے انگلی اٹھا کر الزام لگایا۔ گلی نور جو وہاں کھڑی تھی ایک دم صدمے میں آ گئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے کچھ چوری نہیں کیا۔ چچی جی، آپ کیوں مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہیں؟ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ کامران، جاؤ اس لڑکی کے کمرے کی تلاشی لو۔ کامران نے حکم دیا۔ کامران اندر گیا۔ وہ چند ہی منٹوں میں گل کی الماری سے وہ کاغذات اور مہر نکال کر لے آیا۔ یہ دیکھیں شارق بھائی، یہ سب اس کی الماری سے ملا ہے۔ یہ لڑکی اپنی بھائی پرویز ملک کو یہ کاغذات دینے والی تھی تاکہ ہماری زمینیں ان کے نام ہو جائیں۔ شارق نے غصے سے ان کاغذات کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر تپش ابھر آئی۔ وہ گل کی طرف بڑھا۔ گلی نور، میں نے تم پر تھوڑا سا بھروسہ کیا، تم نے پیٹھ پہ میرے چھرا گھونپ دیا۔ شارق خان، خدا کے لیے میری بات سنیں، میں بے گناہ ہوں، میں نے نہیں رکھا وہاں۔ گل نے روتے ہوئے شارق کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن شارق نے غصے میں اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ گلی نور روتے ہوئے لگاتار ہاتھ جوڑ رہی تھی، لیکن شارق کی آنکھوں میں اس وقت صرف خون اترا ہوا تھا۔ بس کر دو لڑکی، اب تمہاری ایک بھی چھوٹی کہانی میں نہیں سنوں گا۔ شارق نے غصے سے کاغذات میز پر پٹکائے۔ تم میرے بھائی کی قاتل کی بہن ہو، میں نے تم پر بھروسہ کر کے ہی غلطی کی تھی۔ شارق، اب دیر کس بات کی؟ نصرت بیگم نے جلدی پر تیل چھڑکا۔ اس چور اور داغ باز لڑکی کو ابھی اسی وقت حویلی سے دھکے دے کر باہر نکالو، ورنہ یہ کل کو ہمیں بھی زہر دے دے گی۔ کامران نے عیاری سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں شارق بھائی، اب بس سچ کہتے ہیں کہ سانپ کا بچہ کبھی دوست نہیں بن سکتا۔ گل نے تڑپ کر شارق کے چہرے کو دیکھا جو بالکل پتھر کا ہو چکا تھا۔ آپ مجھے جو سزا دینا چاہتے ہیں دیں، لیکن خدا کے لیے مجھے چور مت کہیں۔ میں نے آپ کے گھر کا رمق کھایا ہے، میں غداری نہیں کر سکتی۔ رحیمہ بی بی، شارق نے اونچی آواز میں پکارا تو بوڑھی نوکرانی کانپتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس لڑکی کو لے جاؤ یہاں سے اور پچھلے کوارٹر کے اندھیرے کمرے میں بند کر دو جب تک میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ وہاں سے باہر نہیں نکلے گی۔ گلی نور کو جب رحیمہ بی بی سہارا دے کر لے کر جائی تھی تو اس نے مڑ کر ایک آخری بار شارق کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک گہرا مان ٹوٹنے کا دکھ تھا جس نے شارق کے دل کے اندر تک ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی۔ حویلی کے پچھلے حصے کے ایک چھوٹے اور اندھیرے کمرے میں گلی نور اکیلی بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ رحیمہ بی بی نے چپکے سے اسے پینے کے لیے پانی دیا۔ گل، دھیان رکھو، چھوٹی خان کا غصہ بہت تیز ہے، لیکن وہ دل کے برے نہیں ہے، خدا سب دیکھ رہا ہے، تم صبر رکھو۔ رحیمہ بی بی نے اس کا سر تھپتھپایا۔ رحیمہ بی بی، مجھے اپنی جان کا ڈر نہیں ہے۔ گل نے اپنے آنسو پوچھے۔ اس کی آواز میں اب ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ مجھے تو شارق خان کی فکر ہو رہی ہے، وہ جن اپنے پر بھروسہ کریں وہیں ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ کیا مطلب؟ تم کیا جانتی ہو؟ رحیمہ بی بی نے چونک کر پوچھا۔ میں نے خود اپنے کانوں سے کامران بھائی کو کسی سے کہتے سنا تھا کہ عامر بھائی کی مخبری انہوں نے کروائی تھی، وہ شارق خان کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ گل کی بات سن کر رحیمہ بی بی نے ڈر کے مارے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ توبہ الہی، اگر یہ سچ ہے تو حویلی میں بڑا خون خراب ہوگا۔ تم ابھی خاموش رہو گل، کوئی صحیح وقت آنے دو۔ رحیمہ بی بی نے یہ کہہ کر جلدی سے باہر نکل گئی تاکہ کوئی انہیں گل سے باتیں کرتے نہ دیکھ لے۔ دوسری طرف کاشف اپنی بائک کو بری رفتار سے بھگاتا ہوا حویلی کی طرف آ رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے راستے کے ایک موڑ پر سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی سے بچنے کے چکر میں اس کی بائک پھسل گئی۔ کاشف دور جا گرا اور اس کے پیر اور بازو پر شدید چوٹیں آئیں۔ شٹ، اس وقت یہ ہونا تھا۔ کاشف نے درد سے کراہتے ہوئے اپنے موبائل کی طرف دیکھا، لیکن گرنے کی وجہ سے فون کی اسکرین بھی ٹوٹ چکی تھی اور وہ بند ہو گیا۔ اس نے لنگڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی اور سڑک کنارے ایک واقف کار کو آتے دیکھ کر اسے آواز دی۔ بھائی، خدا کے لیے مجھے خان صاحب کی حویلی پہنچا دو، بہت ضروری کام ہے۔ سڑک پر موجود بندے نے اسے سنبھالا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر حویلی کی طرف روانہ ہوا، لیکن کاشف کا دل تیزی سے ڈوب رہا تھا کہ کہیں اس نے پہنچنے سے پہلے کامران اور خان زمان کوئی نیا کھیل نہ کھیل جائے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ شارق خان اپنے کمرے میں اکیلا تھا، لیکن اسے کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ باہر
بار بار بیڈ سے اٹھتا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا۔ اسے رہ کر گل نور کا وہ معصوم چہرہ یاد آ رہا تھا جب وہ رات بھر جا کر اس کے ماتھے پر پتیاں رکھ رہی تھی۔ اگر وہ واقعی چور ہوتی تو میری اتنی خدمت کیوں کرتی؟ شارق نے خود سے سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف تو تھا لیکن مکاری نہیں۔ کیا واقعی چچی سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ اپنے دل کی بے چینی سے مجبور ہو کر کمرے سے باہر نکلا۔ وہ دھیمی قدموں سے چلتا ہوا پچھلے کوارٹر کی طرف بڑھا جہاں گل کو بند کیا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے پاس پہنچا اسے اندر سے گل کی دھیمی دھیمی سسکیوں اور دعائیں مانگنے کی آواز آئی۔ کیا اللہ میں بے گناہ ہوں؟ تو سب جانتا ہے۔ شارق خان کا غصہ ٹھنڈا کر دے، انہیں سچے اور جھوٹے کا فرق دکھا دے۔ وہ برے نہیں ہیں، بس اپنے بھائی کی غم میں اندھے ہو چکے ہیں۔ گل خدا کے سامنے رو رو کر فریاد کر رہی تھی۔ شارق کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا سخت دل اس معصوم کی دعا سن کر اندر سے بری طرح پگھلنے لگا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کو وہ اتنی تکلیفیں دے رہا ہے وہ اسی کے لیے خدا سے نرمی کی دعائیں مانگ رہی ہے۔ تو بغیر دروازہ کھولے گہرا سانس لے کر واپس اپنے کمرے کی طرف اڑ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس چوری کی خود باریکی سے تفتیش کرے گا۔ بیٹھک میں خان زمان اور کامران چائے پی رہے تھے کہ شارق خان وہاں پہنچا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ تائی ابو، میں چاہتا ہوں کہ گل کے کیس کی دوبارہ تلاشی لی جائے اور حویلی کے سب سے نوکروں سے بھی پوچھا جائے کہ مہر کس نے الماری سے نکالی تھی۔ شارق نے سیدھے بیٹھتے ہوئے کہا۔ خان زمان نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کامران کو دیکھا پھر بولا، شارق بیٹا، جو ثبوت سامنے آ گیا تو اب انکوائری کی کیا ضرورت ہے؟ تم کیوں اس دشمن کی بیٹی کے پیچھے اپنے خاندان کا سکون برباد کر رہے ہو؟ سکون تو عامر کی جانے کے بعد ہی ختم ہو گیا تھا تائی ابو، مجھے بس سچ جاننا ہے۔ شارق نے اصرار کیا۔ اسی وقت باہر ایک گاڑی آ کر رکی اور کاشف لنگڑاتا وہ اپنے بازو پر پٹی باندھے بیٹھک کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ وہ ہوٹل والا آدمی بھی تھا جس کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ کاشف کو اس حال میں دیکھ کر شارق ایک دم کھڑا ہو گیا۔ کاشف، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اور یہ بندہ کون ہے؟ کامران اور خان زمان نے جیسے ہی اس بندے کو دیکھا ان کے چہروں کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا اور ہاتھوں سے چائے کے کپ بانٹنے لگے۔ شارق، یہ وہ بندہ ہے جو تمہارے بھائی عامر کے قتل کا سارا سچ جانتا ہے۔ کاشف نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس سے پوچھو کہ عامر کی مخبری کس نے کی تھی اور پرویز ملک اس دن کہاں تھا؟ شارق نے اس آدمی کی گریبان سے پکڑا اور اسے دیوار سے لگایا۔ بول، اگر جھوٹ بولا تو یہیں گولی مار دوں گا۔ صاحب، میں سچ بتا رہا ہوں۔ اس آدمی نے کانپتے ہوئے انگلی اٹھائی اور سیدھی کامران کی طرف کر دی۔ کامران صاحب نے مجھے پیسے دیے تھے عامر خان کی مخبری کے لیے۔ گولی ملک خاندان نے نہیں بلکہ خان زمان صاحب کے بھیجے ہوئے شوٹر نے چلائی تھی تاکہ الزام پرویز ملک پر آئے اور آپ ان سے دشمنی میں ان کی زمینیں ہڑپ کر لیں۔ یہ سنتے ہی بیٹھک میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ شارق خان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ چھوڑے اور مڑ کر اپنے سگے تایا اور بھائی کو دیکھا۔ تایا ابو، کامران یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شارق کی آواز میں وہ وحشت تھی جو کسی کو بھی مٹا سکتی تھی۔ شارق، تم اس سڑک چھاپ انسان کی بات پر بھروسہ کر رہے ہو؟ یہ ہمارے دشمنوں کا خریدا ہوا بندہ ہے۔ خان زمان نے اپنی لاٹھی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اونچی آواز میں اپنی عیاری چھپانے کی کوشش کی۔ ہاں شارق بھائی، یہ کاشف بھی ملکوں سے ملا ہوا ہے۔ یہ سب مل کر ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں تاکہ عامر کے اصل قاتل بچ سکیں۔ کامران نے بھی آگے بڑھ کر جھوٹ کا سہارا لیا۔ خاموش ہو جا کامران، کاشف نے غصے سے چلاتے ہوئے اپنے موبائل کا چور چور اسپیکر میز پر رکھا جس کی ریکارڈنگ چپ سلامت تھی۔ شارق، اس موبائل کی میموری میں اس بندے کا پورا بیان ریکارڈ ہے جو میں نے ہوٹل میں لیا تھا، اور صرف یہ نہیں، گلی نور نے خود اپنی آنکھوں سے کامران کو پچھلے گیٹ پر اس بندے کو پیسے دیتے دیکھا تھا۔ شارق نے جھٹکے سے اپنے تائزاد بھائی کا کامران کا گریبان دبوچ لیا۔ اس کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ کامران، تم نے میرے سگے بھائی کو مروا دیا، وہ عامر جو تمہیں اپنا بڑا بھائی مانتا تھا، صرف چند ایکڑ زمین کے لیے۔ شارق، میری بات سنو۔ کامران کا سانس اٹکنے لگا۔ میں نے تمہاری بہت باتیں سن لی۔ شارق نے ایک زوردار مکہ کامران کے چہرے پر مارا جس سے وہ لڑکھڑا کر فرش پر جا گرا۔ شارق نے اپنی پشتے سے گن نکالی اور سیدھی خان زمان پر تان دی۔ تائی ابو، اب آپ باپ کی جگہ تھے میرے، لیکن آپ نے میری گھر کا چراغ گل کر دیا۔ خدا کی قسم، اگر قارون کا خوف نہ ہوتا تو میں آج آپ دونوں کی لاشیں اس کی بیٹھک پہ گرا دیتا۔ شارق، خان صاحب رک جائیں، قارون کو اپنے ہاتھ میں مت لیں، پولیس باہر کھڑی ہے، میں انہیں ساتھ لینے آیا ہوں۔ کاشف نے جلدی سے شارق کا ہاتھ پکڑا اور گن کا رخ نیچے کروایا۔ اسی وقت تھانے دار دو سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ کاشف نے وہ گواہ اور ریکارڈنگ پولیس کے حوالے کی۔ پولیس نے کامران اور خان زمانوں کو ہتھکڑیاں لگائیں۔ حویلی کی دلان میں نصرت بیگم یہ منظر دیکھ کر اونچی آواز میں رونے لگی، لیکن آج ان کے آنسوؤں پر کسی کو رحم نہیں آ رہا تھا کیونکہ چوری اور قتل کی کڑیاں کھل چکی تھیں۔ پولیس کی گاڑی جیسے ہی حویلی سے روانہ ہوئی،
شارق خان وہیں بیٹھک کے فرش پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی وہ آنکھوں سے وہ آنسو بہہ رہے تھے جو اس نے عامر کی موت پر بھی ضبط کر لیے تھے۔ کاشف، میں نے کیا کر دیا؟ شارق کی آواز گلے میں پھنس رہی تھی۔ میں نے اپنے سگے تایا پر بھروسہ کیا اور ایک معصوم لڑکی کو اس گناہ کی سزا دے دی جو اس خاندان کے کیا ہی نہیں تھا۔ کاشف نے شارق کی کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شارق، پچھتاوے کا وقت اب نہیں ہے۔ وہ معصوم لڑکی پچھلے کوارٹر میں بند ہے۔ تم نے اس پر چوری کا جھوٹا الزام لگایا جبکہ وہ کاغذات چچی نے خود وہاں چھپائے تھے۔ جاؤ، اس سے معافی مانگو۔ شارق نے اپنے آنسو پوچھے اور بنا ایک لمحہ ضائع کیے پچھلے کوارٹر کی طرف بھاگا۔ اس کے دل میں اس وقت گل نور کو وہ التجا کرتی ہوئی گونج رہی تھی، خدا کے لیے مجھے چور مت کہو۔ پچھلے کوارٹر کا دروازہ کھلا تو گل نور فرش پر جائے نماز بچھا کر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے دھندلا ہوا تھا اور وہ اب بھی پرسکون نظر آ رہی تھی۔ شارق کو دروازے پر دیکھ کر وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ شارق چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے سامنے چل کر آیا اور بنا کچھ سوچے اس معصوم لڑکی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ گل، مجھے معاف کر دو۔ شارق کی آواز میں وہ غرور اور صفاقی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہ ایک عام پیشوان انسان کی طرح بات کر رہا تھا۔ میں اندھا ہو گیا تھا گل۔ عامر کے قاتل پرویز ملک نہیں بلکہ میرے اپنے تایا اور کامران تھے۔ انہوں نے ہی عامر کو مارا اور انہوں نے ہی تمہیں اس چوری میں پھنسایا۔ گل نے حیرت سے شارق کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو ٹپک پڑے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا خان صاحب کہ میں نے چوری نہیں کی۔ مجھے معلوم ہو گیا گل، سب معلوم ہو گیا ہے۔ شارق نے اس کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے کانپتے ہاتھوں میں لیا۔ میں نے تم پر ظلم کیا، تمہیں بالوں سے پکڑ کر اٹھایا، تمہیں تانے دیے، تم 15 سال کی معصوم بچی ہو۔ میں تمہارا گنہگار ہوں، تم جو سزا بولو میں بھگتنے کو تیار ہوں۔ گل نے آہستہ سے اپنا ہاتھ شارق کی گرہ سے نکالا اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، خان صاحب، سچ سامنے آ گیا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ چور قداق لے کر میں جی نہیں سکتی۔ آپ اٹھیے، آپ کا رتبہ بڑا ہے، آپ خان ہیں۔ خان اب مر گیا گل، اب صرف ایک پیشوان شوہر زندہ ہے جو اپنی بیوی سے اس کی عزت واپس لوٹانے کی بھیک مانگ رہا ہے۔ شارق نے گہرا سانس لیا۔ شام کے وقت حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ خان زمان اور ان کا بیٹا جیل جا چکے تھے اور نصرت بیگم اپنے کمرے میں بند رو رہی تھی۔ شارق نے بیٹھک میں کاشف کو بلایا۔ کاشف، میں ایک بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں اور مجھے اس میں تمہاری مدد چاہیے۔ شارق نے کہا، ہاں بولو یار، اب کیا ارادہ ہے؟ کاشف نے چائے کا کپ اٹھاتے پوچھا۔ میں کل صبح گل کو لے کر ملک صاحب کے گھر جا رہا ہوں۔ میں پرویز ملک سے اپنے بھائی کی موت کا غلط الزام لگانے پر معافی مانگنا چاہتا ہوں اور گل کو پورے مان اور عزت کے ساتھ ان کے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ شارق کے لہجے میں پختگی تھی۔ کیا تم اسے طلاق دے رہے ہو؟ کاشف نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، طلاق کبھی نہیں دوں گا، وہ میری بیوی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ لیکن وہ اس حویلی میں ایک قیدی بن کر آئی تھی، خون بہا کی لڑکی بن کر آئی تھی۔ میں اسے اس ذلت کے رشتے سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جائے گی، اپنی ماں کے پاس رہے گی۔ جب اس کا غصہ اور خوف کم ہوگا تو میں خود بارات لے کر جاؤں گا اور اسے ایک عزت دار بہو کی طرح بہا کر لاؤں گا۔ شارق کی بات سن کر کاشف کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یا شارق، سچ میں آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی بڑے خان ہو۔ تمہارا یہ فیصلہ دونوں خاندانوں کی دشمنی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا۔ کاشف نے شارق کا ہاتھ دبایا۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی شارق کی گاڑی ملک خاندان کی حویلی کے باہر جا کر رکی۔ پرویز ملک اور اس کے بوڑھے باپ نے جیسے ہی شارق خان کو اپنی دہلیز پر دیکھا، وہ خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ انہیں لگا کہ شاید شارق پھر کوئی نیا طوفان لے کر آیا ہے۔ پرویز ملک آگے بڑھا اور بولا، شارق خان، میری بہن تو تمہارے پاس ہے، اب یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا ہماری جانیں لینے آئے ہو؟ شارق نے کچھ نہیں کہا۔ وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے پڑا۔ کار سے گل نور باہر نکلی، اپنی بہن کو صحیح سلامت دیکھ کر بوڑھے ملک صاحب کے منہ سے بے اختیار دعا نکلی۔ شارق پرویز ملک کے بالکل قریب آیا اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ملک صاحب، پرویز بھائی، میں آپ سب کا گنہگار ہوں۔ عامر کا قاتل پرویز نہیں، میرے اپنے تایا تھے۔ میں اپنی غلطی کی معافی مانگنے آیا ہوں اور آپ کی امانت آپ کی بیٹی گل کو پورے مان کے ساتھ واپس چھوڑنے آیا ہوں۔
سنتے ہی ملک خاندان کے سب لوگ سکتے میں آ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی جلاد شارق خان ہے جس کے سامنے اور جس کے نام سے پورا گاؤں کانپتا تھا۔ ملک صاحب کی حویلی کے صحن میں اس وقت عجیب خاموشی تھی۔ پرویز ملک حیرت سے کبھی شارق خان کو دیکھتا تو کبھی اپنی معصوم بہن گل نور کو، جس کے چہرے پر اب خوف نہیں بلکہ سکون تھا۔ شارق خان، تم سچ کہہ رہے ہو؟ بوڑھے ملک صاحب نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ تم واقعی ہماری گل کو بنا کسی شرط کے واپس چھوڑنے آئے ہو؟ جی ملک صاحب، شارق نے سر جھکا کر کہا۔ اس کی آواز میں عاجزی تھی۔ میں نے آپ لوگوں پر بہت ظلم کیا، عامر کے جانے کے غم میں اندھا ہو چکا تھا، لیکن اب سچ سامنے آ گیا ہے۔ گل آپ کی امانت تھی، میں اسے کنگار بن کر اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ یہ اب اپنے گھر رہے گی، شان سے۔ پرویز ملک آگے بڑھا اور اس نے شارق کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خان صاحب، آپ نے سچ کا ساتھ دیا اور اپنی غلطی مانی، یہ بہت بڑے جگرے کا کام ہے، ہم نے آپ کو معاف کیا۔ گل نے ایک نظر شارق کو دیکھا جو خاموشی سے مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے دل میں شارق کے اس فیصلے نے عزت کی ایک نئی جگہ بنا دی تھی۔ وہ خون بہا کی قیدی نہیں، اپنے آپ کی گھر کی لاڈلی گل تھی۔ 4 سال بعد ملک صاحب کے گھر کے باہر شہنائیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ پورے گھر کو رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا گیا تھا، کیونکہ آج شارق خان پورے مان، عزت اور بڑی بارات کے ساتھ گل نور کو بہانے آیا تھا۔ کاشف شیروانی پہنے، سر پر کلہ سجائے، باراتیوں کے آگے آگے چل رہا تھا، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہیں بھنگڑا ڈالنا شروع کر دے۔ اوئے شارق، ذرا چہرے پر مسکراہٹ تو لاؤ، ایسا لگ رہا ہے جیسے شادی نہیں کسی فلم کی شوٹنگ پر آئے ہو۔ کاشف نے شارق کی پسلی میں کوہنی ماری۔ شارق نے اپنی شیروانی کی کلف ٹھیک کرتے ہوئے اسے گھورا۔ کاشف، تو پچھلے 6 مہینے سے میرے پیچھے پڑے ہو، کم از کم یہاں تو خاموش رہو۔ میں کیسے خاموش رہوں یار، میری وجہ سے تو تمہارا یہ گھر دوبارہ بس رہا ہے، ورنہ تم تو پچھتاوے کی مورت بنے حویلی کے کونے میں بیٹھے رہتے۔ کاشف نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسی وقت پرویز ملک مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور باراتیوں پر گلاب کی پتیاں نچھاور کیں۔ آئیے خان صاحب، اندر تشریف لائیں۔ نکاح کی رسومات سادگی اور احترام سے مکمل ہو گئی۔ گل نور اس بار بھی سرخ روسی جوڑے میں تھی، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو خوف کے نہیں تھے بلکہ خوشی اور حیا کے تھے۔ جب شارق نے گل کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ پل بھر کو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ماشاء اللہ، شارق کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ گل نے شرما کر نظر جھکانے اور دھیمی آواز میں بولی، خان صاحب اب تو گھورنا بند کرے، سب دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے دو، میری بیوی ہو تم، اب کوئی خون بہا کا رشتہ نہیں ہے ہمارے درمیان۔ شارق نے مسکرا کر کہا۔ اگلی صبح شارق خان کی حویلی میں ایک بار پھر رونق لوٹ آئی تھی۔ نصرت بیگم اپنے کی پر پیشمان ہو کر شہر جا چکی تھی اور اب حویلی کا ماحول بالکل پرسکون تھا۔ گل کچن میں چائے بنائی تھی کہ کاشف دھڑ دھڑاتا وہ اندر داخل ہوا۔ بھابھی، او بھابھی، جلدی سے میرے لیے کڑک چائے بنائیں، سچی مچی سر پھٹا جا رہا ہے۔ کاشف بھائی، آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ مجھے لگا آپ اپنے گھر جا چکے ہیں۔ گل نے ہنستے ہوئے ٹرے میں کپ رکھے۔ میں اور اپنے گھر جاؤں؟ ارے بھابھی، اس شارق کو جھیلنا اکیلے آپ کی بس کی بات نہیں ہے، میری سپورٹ کی ضرورت رہے گی آپ کو، کاشف نے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ اسی وقت شارق پیچھے سے آیا اور اس نے کاشف کے کان سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ نوکری کا وقت ہو گیا کاشف صاحب، چائے پینے یہاں آئے ہو اور جاتے روز صبح صبح۔ شارق یار چھوڑو کان، بھابھی دیکھیں اپنے شوہر کو، ابھی سے ظلم شروع کر دیا انہوں نے، کاشف نے مسخرے پن سے روتے ہوئے کہا، جس پر گل اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ دوپہر کے وقت شارق کمرے میں بیٹھا کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا کہ گل کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ اس نے جان بوجھ کر شارق کی میز کے پاس جا کر جھاڑو مارنا شروع کی۔ گل ادھر آؤ۔ شارق نے کاغذات ایک طرف رکھے۔ جی خان صاحب، گل معصومیت سے بولی، یہ جو تم چور نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہو، کوئی بات کرنی ہے کیا؟ شارق نے آبرو جھکا کر پوچھا۔ میں کیوں چور نظروں سے دیکھوں گی؟ اور ہاں، چور سے یاد آیا خان صاحب، آپ کی خاندانی مہر کہاں ہے؟ کہیں میں دوبارہ چوری نہ کر لوں۔ گل نے پرانی بات یاد دلا کر نوک جھوک شروع کی۔ شارق نے گہرا سانس لیا، اٹھا اور گل کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ گل نور، پرانی باتیں بھول جاؤ، اب اس خان کا دل بھی تمہاری مہر کے نیچے، جہاں چاہو دستخط کروا لو۔ گل کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے شارق کو ہلکا سا پیش کیا، خوش کیا اور بولی، بڑے لاڈ چڑھا رہے ہیں آپ، جب پہلی بار بالوں سے پڑکا تھا تب یاد نہیں آئی تھی یہ مہر؟ اس بات کی سزا تو میں ساری زندگی بھگتنے کو تیار ہوں۔ اب بتاؤ کیا چاہیے میری بیگم کو؟ شارق نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کا یہ بدتمیزی غصہ تھوڑا کم ہونا چاہیے۔ گل نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، منظور ہے۔ شارق نے مسکرا کر جواب دیا۔
شام کو حویلی کے دلال میں چائے کا دور چل رہا تھا۔ ملک صاحب، پرویز، کاشف اور شارق سب مل کر بیٹھے کہا لگا رہے تھے اور خاندانی دشمنی کی جگہ اب خاندانی محبت نے لے لی تھی۔ گولی نور برآمدے میں کھڑی ان سب کو دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا بھی کر رہی تھی کہ نفرت سے شروع ہونے والی یہ داستان کتنے خوبصورت اور خوشگوار انجام تک پہنچ گئی تھی۔ کہانی کا سبق صاف تھا، غصہ اور انتقام سے بربادی لاتے ہیں، لیکن اگر سچ اور معافی کا راستہ چن لیا جائے تو پتھر دل انسان بھی پگھل جاتے ہیں اور زندگی میں خوشیاں دوبارہ لوٹ آتی ہیں۔